اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 پارہ نمبر 26۔ آج کا سبق ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ هل اتاک کیا پہنچی ہے آپ تک حدیث ضیف ابراہیم ابراہیم کے مہمانوں کی کچھ خبر، المکرمین جو عزت والے تھے، اذ دخلوا علیہ جب اندر پہنچے ان کے پاس، فقالوا تو کہنے لگے، سلامن سلام، قولا بولے ابراہیم علیہ السلام، سلام سلام ہے، قوم منکرون یہ لوگ ہیں اجنبی اوپرے، فراغ الی اہلہ پھر دوڑے اپنے گھر کی طرف، فجاء اور لے آئے، بعجل سمین ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا، فقربہ الیہم پھر رکھا ان کے سامنے، قولا اور کہا، الا تاکلون تم کیوں نہیں کھاتے، فاوجس پھر گھبرائے، منہم ان سے، خیفتن ڈر کے، قالوا وہ کہنے لگے، لا تخف آپ مت ڈریے، وبشروہ اور خوشخبری دی ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بغلام علیم ایک ہوشیار علم والے لڑکے کی، فاقبلت امرأتہ پھر سامنے سے آئی ان کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، فی صرۃ باتیں کرتی ہوئی، فصکت وجہہا اور پیٹ لیا اپنا ماتھا، وقالت کہنے لگی، عجوز کہ بڑھیا، عقیم اور بانج، کہ کہیں بڑھیا اور بانج یعنی اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، قالوا وہ کہنے لگے، کذالک اسی طرح، قال ربک تیرے رب نے کہا ہے، انہ بے شک وہی، هو الحکیم حکمت والا ہے، العلیم اور خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ذاریات کی ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، آپ کے نبوت اور قیامت سے انکار کرنے والوں کا تذکرہ تھا۔ اب اس کے ذیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے گزشتہ امتوں کے احوال سنائے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، فرشتے ان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ وہ واقعہ قرآن کریم نے کچھ تفصیل سے بیان کیا، اور جہاں کہیں بھی کسی واقعے کو، کسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں تفصیل سے ذکر کرتے ہیں تو اس میں اس دنیا کے رہنے والوں کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے، تو اس بہتری کو انبیاء کے تذکرے میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس کو اپنانے میں محبت محسوس کریں۔ سب سے پہلے آپ کو احوال سنانے کی ابتدا کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، اور ان مہمانوں کے آنے کا ادب کیا تھا، سلام، انہوں نے سلام کہا، اور یہ سلام انبیاء کی امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے، اور انبیاء بھی اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اسی قاعدے کو، قانون کو ذکر کیا کہ فرشتے جو آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ فرشتوں کے سلام کو دو زبر سے پیش جو ہے ذکر کیا۔ دو زبر کو عربی کی زبان میں نصب کہتے ہیں، اور یہ لفظ عام ہے، سلامن کا لفظ عام ہے، یعنی عام ایک سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ سلامن ہے۔ سلامن دو پیش کے ساتھ
اس کو عربی میں رفع کہتے ہیں، دو پیش کو، اور مرفوع ہونے کی وجہ سے، یعنی اس لفظ کے دو پیش والا ہونے کی وجہ سے اس میں قوت زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ اس صورت میں سلام کا مطلب ایسا سلام ہے جس کو ہمیشگی حاصل ہو، یعنی ہمیشہ کے لیے تم پر سلامتی۔ تو قرآن کریم میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب دینے والا اس سے بہترین انداز میں جواب دے، اسی پہ ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا کہ فرشتوں کا سلام عمومی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خصوصی سلام کیا جو ان کے الفاظ سے بہترین بھی تھا اور اس میں سلامتی کی قوت بھی زیادہ تھی۔ تو یہی ایک پہلی تعلیم ہو گئی جس کو ذکر کیا کہ فرشتے جو آئے انہوں نے بھی سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ان کو اس سے بہتر جواب دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے جواب دینے کے ساتھ ہی ایک بات کہی کہ قوم منکرون، یہ اجنبی لوگ ہیں، اوپرے جس کو انسان جانے نہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے یا تو اپنے دل میں کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں جن کو ہم نہیں پہچانتے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے اونچی آواز سے مہمانوں کے سامنے ہی کہا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اپنا تعارف کروا دیجئے۔ منکر اجنبی چیز کو کہا جاتا ہے، اور گناہوں کے لیے بھی منکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ، کیونکہ جو کام بھی اسلام کے راستے سے ہٹ کر ہوں وہ اجنبی ہوتے ہیں تو ان کو منکر کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا آداب میزبانی ذکر کیا کہ سلام دعا کے بعد فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، فراغ الی اہلہ، اپنے گھر کی طرف چلے گئے، اور جانے کے لیے یہ لفظ راغ استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ سے خفیہ طور پہ چلے جانا، یعنی اس طرح سے اٹھ کے جانا کہ وہاں موجود لوگوں کو احساس نہ ہو کہ انسان کہیں گیا اور واپس آ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت ذکر کی کہ مہمانوں کے پاس سے وہ اس طرح سے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھے کہ مہمانوں کو ان کے جانے کی خبر بھی نہ ہوئی اور وہ کھانا تیار کر کے لے آئے۔ تو اس میں لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو یوں ہی ازراہ تکلف ان سے پوچھنا نہیں چاہیے کہ آپ کو کچھ کھلائیں، آپ کو کچھ پلائیں، کیونکہ اس کے بدلے میں مہمان انکار ہی کرتے ہیں، بلکہ جو چیز بھی موجود ہو اس کو مہمان کے سامنے پیش کر دینا چاہیے۔ یہ تعلیمات ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی تھی، یہی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جو مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کو انہی کاموں کے کرنے کی تلقین ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند آداب میزبانی ان الفاظوں میں ذکر کیے گئے۔ پہلی بات کہ مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لیے کھانا لاؤں، بلکہ چپکے سے چلے گئے۔ پھر یہ نہیں کہ گھر میں جو بیکار چیز تھی اس کو لے آئے، بلکہ سب سے بہترین چیز جو ان کے پاس کھانے کی تھی یعنی بچڑا، اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا اور لے آئے۔ پھر کھانا لگا کے مہمانوں کو زحمت نہیں دی کہ فلاں جگہ پر کھانا لگا ہے وہاں اٹھ کے کھانے کے لیے چلتے ہیں، بلکہ جہاں مہمان بیٹھے تھے ان کے پاس کھانا پیش کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی مہمانوں کو جب کھانے کے لیے پیش کیا تو اگلی بات ان سے کہی کہ الا تاکلون، کیا آپ کھائیں گے نہیں؟ اصرار نہیں کیا کہ اس کو ضرور کھاؤ ضرور کھاؤ، بلکہ ایک اشارتاً بات پوچھی کہ کیا آپ کھائیں گے نہیں، مطلب کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے تو بھی ہمارا دل رکھنے کے لیے اس میں سے کچھ کھا لیجیے۔ تو اتنے اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے کہ ان اخلاقات کو اپنایا جائے۔ جب ان لوگوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے، فرشتے تھے، کھانے پینے کی حاجت سے مبرہ ہیں، کھانے کی ان کو ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں،
کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو فأوجس منہم خیفہ، دل میں خطرہ محسوس کیا. اور خطرے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے شریف لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی ان کے سامنے کچھ رکھ دیتا تو اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ قبول کرتے اور کھا لیتے تھے، اور جو بالکل کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہ لگائے آ کر تو اس سے یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہے جو تکلیف پہنچانے آیا ہے. کیونکہ اس وقت کے چوروں میں اور ظالموں میں بھی یہ شرافت تھی کہ جس کے ہاتھ سے کچھ کھا لیا پھر اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اس لیے ان کا کچھ نہ کھانا خطرے کا سبب بنا. لیکن آگے سے فرشتوں نے جواب دے دیا اور خطرہ دور کر دیا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کھا سکیں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں. اور پھر ساتھ ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی جو عالم یعنی کہ نبی ہوگا، کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم انبیاء کو ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ اسحاق علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام کی یہ بشارت تھی جو ان کو دی گئی. اب اس بشارت کو جب سنا، گھر کے اندر بیوی موجود تھی حضرت سارہ، تو وہ آ گئی. فاقبلت امرأته فی السرہ، باتیں کرتے ہوئے. بات کرتے ہیں، سرہ کا مطلب غیر معمولی آواز. جب قلم سے لکھا جائے، پین پینسل سے لکھا جائے، اس کے لکھنے سے جو آواز ہوتی ہے اس کو عربی میں صریر کہتے ہیں. یعنی کہ وہ اپنے ساتھ بڑبڑاتی ہوئی، بات کرتی ہوئی آئیں، من ہی من اپنے ساتھ بولتی ہوئی، کہ جب انہوں نے سنا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے بچہ بیوی سے ہی پیدا ہوتا، اور بیوی حضرت سارہ تھی، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ خوشخبری ہم دونوں کے لیے ہے. اسی لیے غیر اختیاری طور پر ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ عجوز عقیم، یعنی ایک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، دوسرا میں بانجھ بھی ہوں. یعنی اگر میں بوڑھی نہ ہوتی تو عقیم، جوانی کی حالت میں بھی میری اولاد نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں کیا ہوں؟ بانجھ. اور یہی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے نشان ہیں کہ جہاں سے پوری دنیا کو نہ ہوتے ہوئے نظر آئے وہاں سے اللہ کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے اپنے دونوں عذر پیش کیے کہ ایک تو میری عمر زیادہ ہے، دوسرا میں بانجھ بھی ہوں. اور کہتے ہیں جس وقت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی عمر 99 سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. تو یہ ایک بالکل خلاف معمول واقعہ ہے، لیکن لوگوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی خلاف معمول نہیں. فرشتوں نے وہی جواب دیا، قضا لکھے، بولے ایسا ہی قال ربو کہ آپ کے رب نے کہا ہے. اب یہاں پر جب بھی کبھی تلاوت کریں انشاءاللہ ان دو الفاظ کو دھیان سے پڑھیے. قرآن میں ایک دو جگہ اور بھی اسی طرح مؤنث کے الفاظ آئے ہیں. ہر جگہ پہ کذالک اور ربو کا ہوتا ہے کیونکہ مخاطب مذکر ہوتے ہیں. یہاں مخاطب حضرت سارہ ہیں تو مؤنث کے الفاظ ذکر کیے، کذالکی اور ربو کی. مؤنث کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہا کہ تیرا رب، جو مؤنث کے لیے ہے تو ربو کی آ گیا کاف کے نیچے زیر کے ساتھ. تو انشاءاللہ جب بھی تلاوت کرتے ہوئے یہاں سے گزریں اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ کذالکا اور ربو کا نہیں ہے، یہ کذالکی اور ربو کی لفظ ہے. تو کہا ایسا ہی آپ کے رب کا حکم ہے، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حکمت کو بھی وہی جانتے ہیں، اور اس سے پہلے ایسا کیوں نہیں کیا یا اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ علم بھی اللہ کو ہی حاصل ہے کہ اولاد ہی دینا مقصود تھی تو پہلے بھی دے سکتے تھے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے اور اپنا علم ہے، اپنی حکمت ہے. وہ جس کو چاہیں وہ دے سکتے ہیں. لہذا یہ کچھ آیات مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے دی گئیں، آپ کے جد امجد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ تمام انبیاء جب بھی ان کو نبوت ملی تو یہ پریشانیاں، یہ تکالیف ہر کسی نے دیکھی ہیں، آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اور بالآخر انشاءاللہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کا جو گروہ ہے
اللہ کے ساتھ جماعت میں جو شریک ہیں وہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی اسی جماعت کا حصہ بنائے اور خاص اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے جو ہم پر احسان کیا، ان احسانات کو ہمارے سر پر تا قیامت جاری رکھے اور ہمارے ساتھ محبت اور نرمی کے معاملے فرمائے۔ جو کمی کوتاہی یقیناً جو ہو جاتی ہے سبق کے دوران، حق ادا نہیں ہو پاتا، اس کے لیے اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو سنتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے وقت میں، ان کے عمر میں، ان کے تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے اور تمام جائز شرعی خواہشات کو اللہ ہم سب کی پورا کرے اور تا قیامت اللہ ہمیں اپنے اس کلام کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔